جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ مسلم کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ مسلم تو ہر طاقت پہ یہ باری ہے. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ مسلم کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ مسلم تو پھر ہر طاقت پہ یہ باری ہے. مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے. جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. جب تک زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. تو وہ حق قول کیا ہے؟ حق قول کا اقرار کیجئے. اور صدر محترم کو میں دعوت دیتا ہوں، نعرہ تکبیر. بالکل مختصر وقت ہے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے. شفقت بھائی نے آج بہت بڑی شفقت فرمائی ہم پہ. ان کا پرمغز خطاب ہم سننے جا رہے ہیں، تو ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا نیچے نیچے چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی علیکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین. میں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر آٹھاڑی براج کوٹ بلوچ کا حصہ ہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ اس میں مبارکباد کے خصوصی طور پر آپ لوگ مستحق ہیں اور سبقت لے گئے ہیں. میں خصوصی طور پر مستنیر بھائی اور ان کے جملہ دوست احباب، اور جس طرح مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے ایک سوسائٹی لانچ کی ہے ویلفیئر کے لیے، الغالبون غالباً اس کا نام ہے، تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ہو. قرآن پاک میں یہ الغالبون کا لفظ مجھے وہاں پہ یاد پڑتا ہے. مستنیر صاحب کا مطالعہ زیادہ ہے، شاید وہ اس کی عربی بھی یاد رکھو. تو لفظ بھی آپ نے اچھا لیا ہے. اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ہو. یہ میں اپنی طرف سے اللہ پاک کے کلام میں سے آپ لوگوں کے مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہدیتاً پیش کر رہا ہوں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ہو. تو بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو. مجھے دلی مسرت ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی اس بات پہ کہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. یہ چھوٹے بچے جن کو ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاشعوری ایج میں ہے، اس طرح کی محافل بچوں کے ذہن میں آپ کہہ لیں کہ تحت شعور سب کانشیس کا حصہ بن جاتی ہیں اور ساری زندگی ایک ڈرائیونگ فورس کے طور پر کام کرتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپنے میں اسی طرح کی محفل میلاد ہوتی تھی ہمارے مسجد میں. تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے حافظ صاحب کو. میری مراد حافظ فیض رسول صاحب. تو میں بھی انہی بچوں کی ایج میں تھا، تو ہم صرف مٹھائی کے 2-3 دانے لینے کے لیے وہاں پہ جاتے تھے. تو جب ہم وہ مٹھائی کے 2-3 دانے لینے کے چکر میں وہاں پہ جاتے تھے تو حافظ صاحب کے فیض و برکات کی وجہ سے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں ہی پتہ ہے اس بات کا. تو یہ جو بچوں کی آمد ہے، میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ نونہالان وطن تشریف لائے ہیں، اور خصوصاً جو سینئرز بیٹھے ہیں
میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ نکالا اور تشریف لائے، اور جس جذبے سے مستنیر بھائی اور ان کے دوست احباب نے سارے کام کو آرگنائز کیا، میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور مہمان خصوصی جناب سر ساجد امتیاز صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، عزیز ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج سر امتیاز صاحب کی تقریر سن کر، تو میرے دل میں ایک شعر آیا جو میں سر امتیاز صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ چند لوگ ایمانی سمجھ سکیں گے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اساتذہ اکرام ہی میرے کارواں ہوتے ہیں اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس صدقے دل سے جناب پروفیسر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، میرے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو مزید تقویت عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے نیک جذبات کی وجہ سے ہمارے اس گاؤں کے بچے آپ سے بہت سارے فیض حاصل کر سکیں گے۔ ایک کامیاب استاد، اچھا رہنما اور اہل علم آدمی سے جب ہمارے بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پرورش اور ان کی تربیت بہتر ہوگی۔ جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کی نظر علامہ اقبال صاحب کا یہ ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا اپنے پاؤں میں جس نے تاج سر ڈالا۔ یہ جو بچے اور بھائی برادران بیٹھے ہیں، ایمانداری کی بات ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس میراث اور کس فلسفے سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزرتے گزرتے کئی حصوں میں بٹ گئے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں۔ یہ قوم فرقہ واریت میں بانٹ دی گئی، اس کے بعد یہ قوم صوبائی تعصب کے نام پر بانٹ دی گئی، پھر اس قوم کو ذات پات کے مختلف چکروں میں ڈال کر تقسیم کر دیا گیا، پھر اس قوم کو وسائل کے چکروں میں ڈال کر تقسیم کر دیا گیا، پھر ذات برادری جو اب نئے ٹرینڈز چل رہے ہیں اس میں ڈال کر تقسیم کر دیا گیا، پھر ابھی لیٹسٹ ٹرینڈ ہے لبرلز اور ان کے مقابلے میں جو رجت پسند پرانے خیالات کے لوگ ہیں جن کو یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ تو ایک تقسیم در تقسیم کا پروسیس شروع ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، ٹیمپریچر بھی زیادہ ہے، آپ لوگ تکلیف میں بھی ہیں، جذبہ بڑا قابل تعریف ہے۔ چونکہ مجھے مدعو کیا گیا ہے تو میں ایک صرف چیز ڈائریکٹ اسی چیز پہ آ جاتا ہوں، بیچ کی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ سار امتیاز صاحب نے اور مستنیر صاحب نے نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان، قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، اس پر کافی سیر اصل گفتگو فرما لی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں
کہ پاکستان کو ہم نے حاصل کر لیا، الحمدللہ رب العالمین، ہم ایک دنیا بھر میں جانی پہچانی دفاعی قوت بھی بن گئے۔ 7,96,096 مربع کلومیٹر ایریا تھا جب ہمیں بڑھایا جاتا تھا، اب اس سے بڑھ چکا ہے۔ ویسے ریاست آپ نے حاصل کر لی، لیکن اس ریاست کو کامیاب کرنے کے لیے ہر آدمی اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے کہ میں پاکستان کی کامیابی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اگر ہر آدمی اس سوال کا جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس جواب کے مطابق وہ اپنی محنت شروع کر دے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی صف اول کی قوم بننے میں۔ جب 22 کروڑ لوگ اس چیز پہ متفق ہو جائیں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، تو آپ لوگ ترقی کی انتہاؤں کو چھو جائیں۔ میں خود اس بات پہ قائل ہوں کہ گوالا دودھ بیچنے والا دودھ میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دے تو سمجھے کہ اس نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا اور اس نے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ گوالا پانی میں، اس نے دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دے، ویسے وہ بات صحیح ہے، پانی میں ہی دودھ ملایا جاتا ہے، لیکن دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دے تو سمجھیں اس نے پاکستان کی تعمیر کے لیے، تعمیر پاکستان کی طرف اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اگر ڈاکٹر 2 نمبر دوائی لکھنا چھوڑ دے تو سمجھیں کہ اس ڈاکٹر نے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ اگر اساتذہ اکرام کی بات کی جائے تو ایک استاد اگر صحیح ٹائم پہ آ کے اپنے 4 یا 5 لیکچرز دیانتداری سے بچوں تک پہنچا دے تو سمجھیں کہ اس استاد نے اپنا پاکستان کی تعمیر کے لیے جو کردار ادا کر سکتا تھا اس نے وہ کردار ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک ڈینٹر، پینٹر، نائی جو سیلون بنا کے بیٹھے ہیں، اگر وہ کٹنگ کرتے ہوئے کسی دوسرے بھائی کی کٹنگ اچھی طرح سے کر دیتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس نے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ اگر آپ ڈینٹر کے پاس گئے ہیں، اس نے گاڑی آپ کو صحیح طرح سے مرمت کر دی ہے تو اس نے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ ایک ٹھیکیدار اگر بلڈنگ کا ٹھیکہ لیتا ہے اور اس نے اگر اس کو دیانتداری سے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق تیار کر کے اگلے کو ہینڈ اوور کر دیا تو سمجھے کہ اس نے پاکستان کی تعمیر میں اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ ایک تاجر کوئی بھی ہے وہ مرچوں میں ملاوٹ نہیں کرتا، خالص مرچیں بیچتا ہے تو سمجھے کہ اس نے بھی پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ میں بھی تاجر ہوں، میں اپنی بھی مثال دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک فیکٹری اونر اپنی پروڈکٹس بناتے ہوئے جب اوپر ٹیگ لگاتا ہے سپر کوالٹی، میں 2-3 منٹ میں بس آپ لوگوں کو فری کرنے لگا ہوں کیونکہ میں پریکٹیکل بات کرنے کا ذرا زیادہ عادی ہوتا ہوں۔ لکھتا ہے سپر کوالٹی، مثال ہے آپ سارے واقف ہیں کہ پنکھا خریدتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 99.9% خالص کاپر والا، 99.9% خالص کاپر، اس کے اندر سلور بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے سلور والے پنکھے کے اوپر یہ ٹیگ لگانا چھوڑ دیا خالص کاپر وائر کا تو سمجھے کہ اس نے پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اتنی بات بیان کریں جتنی آپ کی چیز میں صلاحیت ہے، وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کو پہچانیں، اس کے مطابق کام کریں۔ لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے تعلیم۔ تعلیم آپ کی شعور کو اجاگر کرتی ہے۔ اپنی تعلیم پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق خدمات سارے انجام دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھیں کہ آپ تعمیر پاکستان میں صف اول کے سپاہیوں میں شامل ہیں،
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجھے بھی یاد آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال بیچتے وقت ٹھیک طرح سے اس کا عیب اور اس کی خوبی بتا دو, اس کا بہت بڑا اجر ہے. آگے فرمایا کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے. اسلام اور پاکستان دو الگ الگ چیزوں کا نام نہیں ہے. پہلے اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے میرے سے پہلے جو صاحبان تقریر کر گئے. تو پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو سب سے بہترین حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جس کو تم کاپی کرو گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تقلید کر لی تو آپ اس چیز پہ پختہ یقین رکھ لیں کہ آپ نے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر دیا. ہم نے اس ملک کو اگر کامیاب کرنا ہے تو ہم نے ہر قدم پر صحیح فیصلے لینے ہیں. ہم نے ذات پات, ذات برادری, فرقہ واریت, کالے گورے, عربی عجمی, انگریزی بولنے والا, اردو بولنے والا, پنجابی بولنے والا, میرا بڑا دل کر رہا تھا میں پنجابی میں تقریر کروں, سچی بات ہے, بٹ میں آپ لوگوں سے شرما گیا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید خدا نخواستہ ہے ان کی محفل کا کچھ سٹیٹس میں کمپرومائز نہ ہو جائے, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں پنجابی میں کرتا تو چھوٹے بچوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ آتی. تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر جب ہم نے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں, حق اور سچ پہ فیصلے کرنے ہیں, انصاف پہ فیصلے کرنے ہیں, کوئی بھی قوم اس وقت تک نہیں ڈوبتی جب تک اس کا انصاف کا نظام زندہ ہے. اب انصاف کا نظام جو ہے وہ زندہ کب رہتا ہے؟ جب ہر بندے کے اندر کی عدالت قائم رہتی ہے. اب اس بات کی تشریح میں جب جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو انصاف کا نظام ہے وہ صرف عدالتوں کا کام ہے. اوکے, ایگریڈ, لیکن میرے اپنے اندر بھی یہ ایک ترازو لگا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں آج یہ جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. انصاف قائم کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے اندر کا انصاف قائم کریں. جب تک کوئی بھی قوم اپنے اندر کا انصاف قائم رکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے گی اور تنزلی کا یا پسماندگی کے شکار نہیں ہوگی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, میں اس وقت 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, لاہور میں گیا تو ایک میرے سینئر تھے دوست, انہوں نے بات سنائی اپنے دوست کی کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست, میں 6ٹھی جماعت میں تھا تو وہ علیحدہ ہو گیا, کلاسز اس نے ختم کر دی, کہتا ہے پھر وہ یعنی پڑھائی چھوڑ دی, بعد میں اس کو ویزا ملا, یورپ کا ادھر چلا گیا, جرمنی چلا گیا, جرمنی کے کاغذات مل گئے, سیٹل ہو گیا جرمنی. بڑی مزے کی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں. وہ جرمنی چلا گیا, وہاں پہ اس نے ایک جرمن لیڈی سے شادی کی, اس کو کاغذات مل گیا جو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیشنلٹی کہہ لیں یا اس کو ریزیڈنس کا وہ سرٹیفکیٹ وہ مل گیا. اس جرمن عورت کے ساتھ اس کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, کپل بڑا شاندار تھا, اس میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچے بھی دیے. تو بارش ہو رہی تھی صبح, تو اس کی بیگم نے کہا کہ آپ جائیں ذرا بریڈ لے آئیں اور انڈے بھی لے آئیے, جرمن لینگویج. وہ بندہ بازار گیا, واپس آیا تو وہ بریڈ بھی لے آیا اور انڈے بھی لے آیا. تو اس کی بیگم نے کہا کہ بریڈ آپ لے آئے ہیں, انڈے بھی لے آئے ہیں, لیکن جو آپ پیسے لے کے گئے تھے میں دیکھ رہی تھی اس سے تو 2 انڈے آتے تھے. بریڈ کے ساتھ کتنے انڈے آتے تھے؟ 2. آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. مجھے یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ساری تقریب کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس جرمن عورت نے کہا کہ جب آپ دکان پہ گئے ہیں تو آپ کی جیب میں جو پیسے تھے, آپ کی کوٹ کی جیب میں, وہ اتنے تھے کہ آپ 1 بریڈ اور 2 انڈے خرید کر لا سکتے تھے. آپ 1 بریڈ اور 4 انڈے لے کر آئے ہیں, یہ اضافی پیسے کدھر سے آئے آپ کے پاس؟ اس نے کہا میں گیا, اس کو پیسے دیے, اس نے مجھے 2 انڈے پکڑائے, بکٹ سامنے پڑی تھی انڈوں والی,
پیچھے وہ گیا بریڈ لینے دکان کا، تو میں نے 2 انڈے خود ہی اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالے، پاکستانی تھا ہمارے عمر سے، تو انڈے 4 ہو گئے، بچے بھی کھائیں گے آپ۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم سے ابھی طلاق دوں گی اسی وقت۔ اس نے کہا 2 انڈوں کا معاملہ، تم مجھ سے طلاق کیوں دو گی؟ اس نے کہا میں اتنے 3rd کلاس بندے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ کہا 2 ہی 3rd کلاس، 2 انڈوں پہ آ کے 3rd کلاس، یہ کیا بات؟ اس جرمن عورت کے الفاظ بڑے شاندار تھے۔ اس نے کہا، اس کا نام لے کے XYZ جو بھی نام تھا، کہ آپ یاد کرو اس وقت کو جب آپ دھکے کھاتے ہوئے ذلیل ہوتے ہوئے جرمنی میں آئے، اس جرمن دھرتی نے تمہیں ایک عورت دی جس کے ساتھ تم نے شادی کی، اس میں سے تمہیں 2 بچے ملے، ساتھ میں اس جرمن دھرتی کی وجہ سے تمہیں نیشنلٹی ملی۔ تم جب آئے تھے تو تم نہایت ہی مفلوق الحال تھے، 0 تھے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ آج تمہارے پیچھے کوٹھیاں بھی بن گئی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ادھر بھی تم نے اپنا گھر خرید لیا ہے۔ اتنا کچھ تمہیں جو ملا ہے وہ پاکستان سے ملا ہے یا جرمنی سے ملا ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا جرمنی سے ملا ہے۔ اس نے کہا لعنت ہے تم پر، جہاں سے تمہیں اتنا کچھ ملا تم نے اپنے آپ کو 2 انڈوں پہ فروخت کر دیا۔ اگر تم جرمنی کے 2 انڈے چرا سکتے ہو، اگر تم جرمنی کے 2 انڈے چرا سکتے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ زندگی گزاری جا سکے، کیونکہ ہم جرمن لوگوں کا یہ اصول ہے کہ جو ہماری دھرتی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں رکھتے۔ یو کین گو۔ اب اس نے ایریاز کے قانون ذرا مختلف ہیں، اس نے بڑا محنت ترلا کیا، وہ نہیں مانی، وہ بھاگا، گاڑی پکڑی، باقی دوست احباب جو پاکستانی رہتے تھے ان کو بولا یار تھوڑی بھابی تے میرے اتنے چڑھ گئی 2 انڈیاں کی وجہ، 2 انڈے، وہ بھی سارے گئے۔ انہوں نے جا کے اس عورت کے بڑے ترلے کیے، وہ نہیں مانی۔ الٹیمیٹ رزلٹ کیا تھا تو اس عورت نے اس بندے کو فرق کیا، بچے بھی خود بھی رکھ دیے اور اس کی نیشنلٹی کینسل کروا دی، اس کو ڈیپورٹ کر۔ تو جس دن ہمارے اندر یہ حب الوطنی کا جذبہ ہوگا کہ 500 روپیہ اگر مستنیر کا گرا ہوا ہے اور میں اوپر پاؤں نہیں رکھوں گا بلکہ میں خود اٹھا کے جا کے اس کو دوں گا، تو سمجھے کہ میں نے تعمیر پاکستان میں اپنا رول ادا کیا۔ اگر مجھے اپنے ہمسائے میں پتہ ہے کہ یہ 2 فٹ زمین میرے ہمسائے کی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو میں اس کے گھر جا کے اس کو بولوں گا نا یہ آپ کی زمین ہے، تو پھر میں نے تعمیر پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ اگر میں اپنے گھر کی دیواریں بناتے ہوئے گلی کو شامل نہیں کروں گا تو پھر میں نے تعمیر پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ اگر میں گھر بناتے ہوئے ہمسائے کی زمین اٹ باہر کاٹ کے نہیں لاواں گا، اکثر ہوئے اندر جاگ پوری کر لینی ہے، 9 انچ کی اٹ باہر کاٹ کے رکھنی ہے۔ اگر میں 9 انچ اینٹ باہر نکال کے نہیں لگاؤں گا تو میں نے تعمیر پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ اگر میرے گھر کو مزدوری کرنے آیا اس کا 100 روپیہ بنتا ہے تو میں پسینہ خشک ہونے سے پہلے جدھر سے مجھے حکم ہے اس حکم کے مطابق میں پیسے دے دوں گا تو میں نے تعمیر پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ تو تعمیر پاکستان کے لیے جو میرا نقطہ ہے، سب سے پہلی چیز ہے کردار سازی، اور ہمیں اپنی کردار سازی کے لیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جتنے امیر آدمی تھے اتنا امیر آدمی شاید ہی کوئی تھا ہندوستان میں۔ چوٹی کے وکیل تھے، نہایت زیادہ سرمایہ تھا، وہ سارے کا سارا اس ملک کو دے گئے جس ملک کا سرمایہ ہم کوشش کرتے ہیں توبہ نعوذ باللہ کہ کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں ڈالنا۔
تو وہ اس لیے اس ملک کو بنا گئے کہ ان کا کردار بہت بڑا تھا. ہم اس لیے ناکام ہیں کہ ہمارے کردار بڑے کمزور ہیں. مجھے اس ٹاپک کو یہیں پہ روکنا پڑے گا کیونکہ بات بھی لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے جذبات اور آپ لوگوں کے توقعات بھی ماشاءاللہ ہمارے سے بہت ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو ہر اچھا کام کرنے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری یہ دعا قبول ہوگی تو آپ سمجھیے گا کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی تعمیر کا حق ادا. اگر آج سے آپ نے ہر اچھا کام کرنا اور ہر برا کام یعنی ہر اچھا کام کرنا اور ہر برے کام سے بچنے کی کوشش شروع کر دی تو سمجھیے گا کہ آپ سب نے تعمیر پاکستان میں اپنا اپنا حصہ ڈالا, حق ادا کر. کہتے ہیں دین اسلام بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں اسلام سے آسان چیز ہی کوئی نہیں. 2 انگلیوں پہ ہے اسلام. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نیکی کا درس دو, درس وہی دے گا جو کرے گا. نیکی کا درس دو اور برے کام چھوڑ دو. یار ہم سب کو پتہ ہے اچھا کام کیا برا کام کیا. اگر ہم نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے اور برے کاموں سے ہم نے توبہ کرنا شروع کر دی تو عام کنوینسڈ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا. ایک اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم اگر روزانہ گھر میں 3-4 گھنٹے پڑھتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر دیا. بجائے اس کے کہ جھنڈیاں لے کے ہم آگے پیچھے بھاگتے ہیں. جھنڈیاں ضرور لگائیں, بہت ضروری ہیں, لیکن گھر میں ضرور پڑھیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگر سوانح عمری پڑھیں تو علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 دن صرف مطالعہ نہیں کیا, باقی ساری زندگی میں روز ہی پڑھتا تھا. وہ جس دن ان کی والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی اور دوسرا کہتے ہیں شادی والے دن ٹائم نہیں بنا. جی کہ شادی والے دن ٹائم نہیں بنا اور والدہ صاحبہ کی وفات والے دن دل نہیں کیا. پوری زندگی میں صرف 2 دن ہے. تو ہم تو اس معاشرے میں جو کردار ادا کر سکتے تھے اپنا, ہم تو 70-80% اپنا کر چکے. آگے آپ جیسے نوجوان لوگوں نے کرنا ہے. اپنے اساتذہ اکرام کی عزت کریں, والدین کی عزت کریں, رواداری اختیار کریں, درگزر کریں, خدا کے لیے لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑے. اڈے تے کسی نے پھڑے ہے, اوتھے کسی نے پھڑے ہے, اسکوٹر تے جاندہ روک لیا, انہیں چپیڑ مار دیتی, انہیں گاڑ کاٹ دیتی. یہ چیزیں چھوڑو. اگر کوئی زیادتی کر بھی رہا ہے تو اس کو 1-2 بندے اور سمجھا سکتے ہیں کہ یار مہربانی کر تو بھائی ہے ہمارا. درگزر کریں, رواداری اپنائیں, اپنے اندر کا ترازو مضبوط کریں, انصاف کا ترازو مضبوط کریں, اپنے فیصلے کرتے ہوئے ٹھیک فیصلے کریں, تعلیم پر زور دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ان لائنز پہ آ جاتے ہیں آئی ایم ویری مچ کنونس کہ یہ ملک ترقی کرے گا. بہت مستنیر صاحب کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بڑا خوبصورت محفل تھی آپ کی, اور میری ریکویسٹ ہے کہ ہر 14 اگست اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشیاں نصیب کرے. آئی ریکویسٹ کہ آئندہ سے اس کو کسی بڑے پلیٹ فارم سے لانچ کیا جائے, کھلی جگہ پہ کیا جائے, گاؤں کے معززین سے رابطہ کیا جائے. میں اپنے حصے کا جو بھی کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں, لیکن بہت سارے معززین سینئرز ہیں, وہ ان کی مہربانی ہے, مجھے پیار کرتے ہیں, لیکن ایمانداری کی بات ہے ہمارے گاؤں میں بڑی بڑی قابل فخر شخصیات ہیں, ان سے صلاح مشورہ کر کے تو آئندہ سے 14 اگست کا پروگرام باہر کھلی جگہ پہ اور سارے کوٹ گلوچ کے لیے دعوت عام ہو. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی بڑا افیکٹو ہے جو ہو گیا, تو اس کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں, بڑے پلیٹ فارم کے. تو وہ کہتے ہیں نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. تو جی آج کا جو کام ہے یہ تو ویسے پہلا قطرہ ہے اور بہت اچھا زبردست. اس کے لیے میں آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور آئی وش ٹو ہیو اے لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود یو. اور آپ کے جذبات کی بڑی قدردانی ہے, اور آپ مجھے جب بھی بلائیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام چھوڑ کے حاضر ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں جس طرح آپ نے شروع میں
فرمایا کہ بڑی مصروفیات یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں، میں تو بالکل ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ لوگ جب بھی مجھے کسی نیک کام کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا آپ کے پاس، آپ مجھے اپنے دروازے پہ ہی پائیں گے، اور بے لوث بے لالچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو باابد قائم رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس ملک کی تعمیر میں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے پاکستان اور آج تک اس ملک کے دفاع کے لیے شہید ہونے والے ہر نوجوان بزرگ بھائی بہن بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ